وہ تو بہت محنت کی بات ہے. ناظرہ جو ہم دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید وہ بھی پڑھنا نہیں آتا. تو اب قرآن مجید کی حکمت سے فیضیاب کیسے ہوں گے یہ خود ہمیں سوچنا ہے. تو پہلا مشورہ خیر خواہی کے طور پر میں یہی عرض کروں گا کہ آپ جس عمر کے بھی ہیں اور آپ جس حال میں بھی ہیں قرآن مجید کی طرف فوری توجہ کیجئے. جس دن آپ یہ کام شروع کریں گے اسی دن سے آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے. قرآن مجید کی ہماری زندگی میں ضرورت کتنی ہے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ نماز میں قرأت بہت ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹی 3 آیات ہی کیوں نہ ہو. تو اب آپ سوچ لیں کہ اگر کسی کو قرآن مجید یاد نہیں ہے اتنا بھی کہ وہ قرأت کر سکے تو نماز کیسے پڑھے گا؟ یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جسے قرآن مجید نہیں آتا اس کے لیے نماز پڑھنا انتہائی مشکل ہے. سورہ فاتحہ کا تو الحمدللہ سلسلہ یہ وہ تو تقریباً سب کو یاد ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی نماز میں شدید ضرورت ہے ان چیزوں کی، یعنی قرأت قرآن کی ضرورت ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی صورت یاد نہیں ہے جو حضور نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے تو کم سے کم نماز میں جو قرأت کی سنت تھی آپ اس سے بھی گئے، یعنی وہ صورت بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مثلا کچھ لوگوں میں یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے پڑھ نہیں سکتے تو سن لو. تو سننے کا جو ثواب ہے وہ ہے تو صحیح مگر پڑھنے کے مقابلے میں وہ بہت کم ہے. یعنی سننے والا ثواب میں پڑھنے والے کے برابر نہیں ہے، اور جو فوائد پڑھنے والے کو حاصل ہوں گے وہ سننے والے کو حاصل نہیں ہوں گے. مثلا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں آپ یہ سورت سن لیجئے. زور سے پڑھا، 10 نے سنا، 100 نے سنا، سن تو لیا، سننے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو اصل ثواب حاصل ہوگا اور جو درجہ ملے گا وہ پڑھنے والے کو ملے گا. یعنی اصل فیض جو سورت سے اٹھائے گا وہ پڑھنے والا ہوگا، سننے والا نہیں ہوگا. اسے قرأت قرآن سننے کا ثواب ملا، اسے قرأت قرآن کرنے کا یعنی قرآن پڑھنے کا ثواب ملا. دونوں کے ثواب میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اب یہ اور بات ہے کہ آپ توقع کر لیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو بھی جو کہ نہیں آتا تو پڑھنے والے کے برابر ثواب عطا فرما دے گا، یہ تو اور بات ہے. لیکن یہ بات اصول کے خلاف شاید اس لیے بھی ہے کہ اس نے قرآن مجید پڑھا ہے، قرآن مجید پر نظر ڈالی ہے، اس نے صرف اس کی آواز سنی ہے. تو اس لیے جن صورتوں کے بارے میں احادیث کریمہ میں پڑھنے کی ترغیب آئی ہے انہیں پڑھیے، ان کے سننے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس سے صرف سننے کا ثواب مل جاتا ہے آپ کو، لیکن پڑھنے کے جو فائدہ آپ کی ذات کو حاصل ہونا ہے وہ نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم گھروں میں قرآن خوانیاں کرواتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کرانا چاہیے، ثواب ہے اس میں. کئی طرح کا ثواب ہے، مہمان نوازی کا ثواب ہے، قرآن کے پڑھے جانے کا ثواب ہے، آپ کے لیے دعا ہوگی، یقیناً اس کی وجہ سے آپ کی مشکل بھی آسان ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے وہاں بیٹھ کر ایک پارہ بھی نہیں پڑھا ہے تو آپ پڑھنے کے ثواب سے محروم ہو گئے. باقی جتنی باتیں ہیں یعنی مہمانوں کی خدمت اور قرآن مجید کے ختم کرانے کا یعنی اس اجتماع کا ثواب یہ آپ کو مل جائے گا، لیکن پڑھنے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے سننے کا بھی اس لیے نہیں ملے گا کہ آپ نے سنا ہی نہیں. تو جتنے ثواب آپ کو ملیں گے وہ نیکی کرنے کے تو مل جائیں گے، لیکن نہ قرآن مجید پڑھنے کا ملے گا اور نہ ہی سننے کا. دوسرے آپ کے گھر میں آ کے پڑھ رہے ہیں، گھر میں برکت یقیناً ہو جائے گی انشاءاللہ قرآن مجید کی برکت سے، لیکن آپ کی اپنی ذات پر جو اثر پڑے گا وہ شاید وہ نہیں ہوگا جو ان لوگوں کی ذات پر پڑ گیا. کیونکہ پڑھنے کا ثواب تو بہرحال انہی کے نام عمل میں لکھا گیا نا، آپ کو تو نہیں ملا وہ. تو آپ سوچئے کہ قرآن مجید نہ آئے اور پڑھنا نہ آئے خاص کر تو کتنی بڑی نیکی سے آپ محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے.
کہ کسی شخص کو قرآن مجید کا پڑھنا نہ آئے، یعنی اللہ رب العالمین سب کو توفیق دے کہ وہ قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھ سکیں، کیونکہ اگر آپ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، اس کا مطلب اس کی تعلیمات سے رہنمائی بھی حاصل نہیں کر سکتے، دوسرا آپ کو کہاں تک بتائے گا؟ تو دیکھیے مقاصد قرآن یہ ہیں، اللہ فرماتا ہے ان ھذہ تذکرہ، کہ بے شک یہ قرآن جو ہے نصیحت ہے۔ اب دیکھیے نصیحت، حکمت، خیر کثیر، یہ تینوں چیزیں تلاوت قرآن سے اور قرآن مجید کے گہرے مطالعے سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ اب اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ بعض لوگ یعنی قرآن مجید کا خلاصہ نقل کرتے، یعنی لکھتے ہیں یا ریکارڈ پر آپ کے سامنے آتا ہے، تو وہ خلاصہ اصل میں قرآن مجید کا نہیں بلکہ قرآن مجید کی ان تعلیمات کا ہے جو اس میں موجود ہیں، کیونکہ قرآن مجید تو اللہ کی کتاب ہے، اس کا خلاصہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن خلاصۃ القرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآنی تعلیمات کا خلاصہ، کیونکہ جس طرح اسے کوئی طویل نہیں کر سکتا، قرآن مجید کو کوئی بڑھا نہیں سکتا، اسی طرح اسے کوئی کم نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے اور قرآن کا اعجاز ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر ہے وہ تو ہے، لیکن اس اختصار کا جو عام طور پر اردو زبان میں یا کسی اور زبان میں ہو، مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کریم کی منتخب تعلیمات کا خلاصہ، تاکہ سننے والے کے ذہن میں یا جدید تعلیم یافتہ کے ذہن میں ایک خلاصہ بیٹھ جائے پارے کا یا سورت کا، تاکہ اس کے بعد وہ آسانی سے اس سے مدد لے سکے، رہنمائی حاصل کر سکے۔ یا یہ کہ جب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو اور وہ سورت جس کا خلاصہ اس کے ذہن میں، جس کے مطالب کا خلاصہ اس کے ذہن میں موجود ہو، اس سورت کی جب وہ تلاوت کرے تو یہ معنی اور مفاہیم اس کے ذہن میں گشت کر رہے ہوں، گھوم رہے ہوں۔ یعنی فوائد تو ہیں۔ ہمارا جو موجودہ زمانہ ہے اس میں آپ مصروفیات کا سبب سے کہہ لیں یا کوئی اور بات کہہ لیں، تو یہ تو بہت مشکل ہو گیا ہے کہ تفصیلات میں جائے انسان، تو اگر تفصیلات میں جائے بغیر ان تعلیمات سے فیضیاب ہونے کا موقع مل جائے تو سبحان اللہ، یہ تو نور علی نور کی بات ہے۔ یہ جو قرآن نے فرمایا والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت والا ہے۔ تو قرآن مجید کی حکمت کو بہت اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کرنا کہ سننے والے کے لیے ذہن نشین ہو جائے۔ اب چونکہ اس کے سننے والے ہر طرح کے ہوتے ہیں تو ہر عمر کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کو تفصیلی باتیں یاد نہیں رہتی، اجمال یا ان باتوں کا اختصار ممکن ہے ان کے ذہن میں رہ جائے،